I'm asking you this question because you know the party from inside out. آپ کو اندازہ ہے کہ آگے یہ کتنا آسان یا مشکل کام ہوگا. کس طرح سے ممکن ہوگا کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, اشارہ انہوں نے اسی طرف کیا کہ مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمتی بیانیہ بنانا ہے. اب آگے یہ نواز شریف صاحب بتائیں گے. So the party thinks کہ مزاحمتی بیانیہ بنا کے دوبارہ it can gain the ground کہ جو ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. تو یہ ممکن ہو پائے گا آپ کے خیال میں؟ جی, مزاحمت آپ کریں, مفاہمت آپ کریں, پاکستان کی عوام جو ہے ان کو مہنگائی اور بے روزگاری تباہ کر رہی ہے اور پانی ان کے سر سے اوپر گزر گیا ہے. کبھی کہتے ہیں جی آپ ہاتھ ملا لیں ڈیالہ جا کے, کبھی کہتے ہیں انڈیا دیکھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ آپ کو مہنگائی کا حل ڈیالے میں ملنا ہے, نہ انڈیا سے ملنا ہے, نہ بے روزگاری کا یہ تعمیر نو جو آپ کر رہے ہیں جماعت کی اس سے ملنا ہے. مجھے حل بتائیں نا, مجھے سمجھ تو آئے بات کی کہ فنانس منسٹر آئے ہوئے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. میں ایک ٹرینڈ اکانومسٹ ہوں اور جو اس کا مطلب یہ اب کسی بھی جماعت کے ساتھ فنانس منسٹر نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کے پاس تو دو مانگے کے تھے, وہی والے جو پہلے پیپلز پارٹی کو فراہم کیے تھے. ان کا اپنا بیٹسمین تو پہلے بال پہ ہی آؤٹ ہو گیا تھا, تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس بھی نہیں رہا. تو یہ معاملہ سارا معیشت کا ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ڈور سلجھا رہے ہیں, سرا نہیں مل رہا ان کو. دانیال صاحب, معیشت دان تو ان کے پاس ہیں, وہ اصل میں پیچھے سے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ رکھ لیتے ہیں آگے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا ٹھیک نہیں ہے, یہ ساڑھے والا ٹھیک ہے. وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تجربے کا اب ٹائم نہیں رہا ہے. پاکستان بالکل آخر پہ کھڑا ہے اور یہ معیشت کو, پاکستان کو در حقیقت ایک اکنامک ٹرانزیشن پلان چاہیے. وہ ان میں کسی کے بھی سخت نہیں ہے ان میں یہ بنا سکیں, نہ امپلیمنٹ کر سکیں. پاکستان میں یہ ٹنکرنگ ایٹ دا سائڈز نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک مین فوکس جو ہے وہ بینکنگ ریفارم ہونا پڑے گا. بینکنگ ریفارم کے بغیر آپ نہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ بے روزگاری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دانیال صاحب, آج پاکستان ایک تقریب میں آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں. ایک کامن آرگیومنٹ ہے کہ آج کے دور میں, کامن آرگیومنٹ سے مطلب ہے کہ اٹس این اسٹیبلشڈ فیکٹ اکراس مینی کنٹریز ان دا ورلڈ. بہت سارے ملکوں کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام بھی پاکستان میں ابھی تو دور دور نظر نہیں آ رہا. آپ اگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ جی بالکل, میں اگری کرتا ہوں. یہ بھی حکومت صرف اتنے دن ہے جس کے لیے یہ بنائی گئی ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں کے پاس پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. آپ بے شک عمران خان, بلاول اور شہباز شریف تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں, 3 کرسیاں لگا دیں. ان سے پوچھ لیں یہ جو 5 سے 9 ارب بجلی کا چوری ہے یہ کیسے حاصل کرنا ہے تاکہ لوگوں کے بل 18 روپے 52 پیسے کم ہو جائیں. یعنی جس کا 15,000 کا بل ہے وہ 8,500 کا ہو جائے. یہ بتا دیں نا, ہمیں ہم مان جاتے ہیں. ابھی انہوں نے پورا سال کوشش کی ہے کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا, اور 2 مہینے رہ گئے ہیں تو صرف 58 بلین یہ اکٹھا کر سکیں اور 590 اور 58 میں بڑا فرق ہے. تو 2 مہینے میں تو یہ نہیں ہو پا رہا. آج ہم نے سنا ہے دانیال صاحب کچھ 6 ٹریلین کے ہمارے پاس کو معدنیات کے ذخائر بھی ہیں, وچ جو آبویسلی وہ ان کو کرنا ہے, ان کو ایکسکیویٹ کر کے اور پروسیس کرنا وہ ہمارا تو نہیں, لیکن وہ ٹھیکے سے کہ ادھر ادھر جائیں گے مائننگ کے. اٹس اے ویری کروشل پارٹ. وہ جو ایک آگے ویژن ہے اس کو پاکستان کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے حوالے سے, وہ باتیں آپ کو نہیں لگتا پاکستان میں ہے تو صحیح نا؟ مطلب پتہ نہیں کس نے بتایا ہوگا, لیکن اس نے بھی 6 ٹریلین کے نہ ہوں, میں کہتا ہوں 2 ٹریلین کے ہی ہوں, کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا تو کچھ بہتری کی طرف چلا جائے. وہ کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے ابھی تک کہ یہی دونوں بھائی جو ہیں انہوں نے کہیں پتہ نہیں چنیوٹ میں یا جیلم میں, چکوال میں جیلم, جی سوری سر, چنیوٹ میں نکلا تھا سونا. نہیں سونا نہیں, یہ کوئلہ پکڑا ہوا تھا اور ایک مطلب پائپ سا تھا کوئلے کا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذخیرے مل گئے ہیں اور پتہ نہیں پاکستان کہاں سے. وہ چنیوٹ ہی تھا سر, وہ مجھے یاد ہے, وہ لوہا تھا بیسیکلی ساتھ. انہوں نے کہا تھا اس میں ڈفرنٹ منرلز ہیں. ہم کافی سنتے ہیں. یہ عمران خان صاحب ہمیں بتاتے رہے ہیں بس دعا کریں کہ گوادر کے سامنے تیل نکل آیا, بس دعا کریں کہ آپ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں چلے, کدھر گیا سر. ایسے ہی یہ گپ شپ ہے. یہ بڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور بہت زیادہ کیپٹل استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے صحیح کہا شروع میں کہ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی بھی پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ کے پاس تو زر مبادلہ ہی نہیں ہے جس سے وہ اپنے منافع واپس اپنے ملک لے جا سکیں, جس کو پروفٹ ریپیٹریشن کہتے ہیں انگریزی میں. تو اس لیے وہ یہ سب کچھ جو چیز آپ کو دے سکتی ہے فوری حل, وہ زراعت ہے. اس طرف آپ جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کا جو سٹرکچرز ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے
وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو بڑے پیمانے پہ, چھوٹے موٹے تو ٹھیک ہے, آپ کو کہیں چھوٹا کراپ اچھا آ گیا تو آپ نے واہ واہ مچا دی. اگر آپ نے, آپ کو میں بتا رہا ہوں جی اگر آپ سمجھیں اس بات کو کہ نیدرلینڈز جو ہے وہ ایک اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اس کے اوپر آپ انگوٹھا رکھیں تو نقشے پہ نظر نہیں آتا, تو شاید فیصل آباد سے چھوٹا ہے. ان کی ایکسپورٹ جو ہے ایگریکلچر کی وہ $100 بلین ہے. $100 بلین. وہاں زمین نہیں ہے, وہاں پتھریلی زمین ہے, وہاں پر پانی نہیں ہے, وہاں پر وہ سمندر آیا ہوا ہے. پہلے انہوں نے سمندر روکا, اس کے بعد زمین تیار کی, اس کے بعد ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 100 بلین کی ہیں. تو یہاں پر تو اس سے کوئی 100 گنا ہو سکتی ہیں. تو یہ واحد ایک چیز ہے جس کو 6 ماہ میں آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. اچھا, وہ خیر پروفٹ ریپیٹریشن کے حوالے سے تو کچھ سعودیہ کو ابھی یقین دلایا ہے ہم نے, وہ ویسے ہی میرے ذہن کے اندر آ گیا. خیر میں آگے بڑھتے ہیں ڈسکشن کو. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی, میں نے آپ سے کرنی بھی تھی. میرا اپنا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ جو گندم کے حوالے سے اس وقت ایک تو بمپر کراپ ہونے والی ہے, باردانہ ابھی تک کسان کو نہیں مل رہا. پہلے گندم امپورٹ کر لی, اب اس سے خریدی نہیں جا رہی, اس کی جو کاسٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ پورے پنجاب کا اس وقت کسانوں کا برا حال ہوا ہوا ہے اس چیز کو لے کے. پنجاب حکومت مطلب ان پرٹیکولر, اور ویسے فیڈرل گورنمنٹ ان جنرل, ان کی باقی وہ جو نگران حکومت کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے امپورٹ ہوئی, پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, سنس یو بین ان دس پارٹی اینڈ اٹ از رولنگ پنجاب رائٹ ناؤ, میں PMLN کی بات کر رہا ہوں. دانیل صاحب, یہ ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یار چونکہ یہ کوئی تاجروں کی پارٹی ہے, اس وجہ سے ان کو کسانوں کے اس کا اتنا نہ کوئی دکھ کا احساس ہے, نہ اتنا ان کو ادراک ہے. کیا یہ وجہ ہے, یا پھر ایسے تو نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب جو اس وقت ایز وی سپیک جو ہو رہا ہے کسان کے ساتھ, گندم جس نے اگائی اگلے سال میرا نہیں خیال کوئی اگائے گا. یہ جی اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ یہ ریٹ نہیں دیں گے تو جو باردانے کا ریٹ ہے 3900 روپیز, اور مارکیٹ کلیپس کر جائے گی. ابھی کہیں 3200 پہ ہے, 3000 پہ ابھی تو گندم آئی نہیں ہے پوری طریقے سے. پرابلی اگر آئے گی, یہ خریداری نہیں کریں گے تو یہ 1500 پہ چلے جائے گی. تو آپ کے لیے تو ون ون ہے, کیونکہ نہ ان کو رقم ملے گی, نہ یہ ڈیمانڈ آئے گی, تو نہ مہنگائی ہوگی, تو شرح سود نیچے آ جائے گی. شرح سود نیچے آئے گی تو انہی کے بارے نیارے ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جو بڑے بڑے سیاسی سربراہان ہیں ان کے کاروبار سارے بینک کے قرضے سے چلتے ہیں. تو جب سود کا شرح 22% پہ ہے تو ان کی قسط تو بہت بڑی ہو گئی ہے, تو ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی. تو عوام چاہے شکست و ریخت ہو جائے مہنگائی سے, ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ شرح سود ہم نے نیچے لانی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کسان کو مار دیں تاکہ فائدہ جو ہمارے یہ سیاسی سربراہان ہیں ان کو فائدہ ہو جائے, کیونکہ پھر شرح سود نیچے آئے گی اور ان کی قسط کم ہو جائے گی. اصل میں یہ ٹرائنگل ہے, یہ کنیکشن ہے, اس لیے یہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی, سمجھ نہیں نہ آتی اس کی, کوئی اس کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی بھی سمجھ نہیں آتی. وہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کی اگر ہم پولیٹیکل ایکسپیڈینس یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں الیکٹوریٹ کو, میری عرض سن لیں, جی میری عرض سن لیں. پولیٹیکل ایکسپیڈینسی اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھانکتے جائیں کہ ہم تو یہ ضلع اور تحصیل لیول پہ انفورسمنٹ پولیس بنانے لگے ہیں ذخیرہ اندوزی کے خلاف. ٹھیک ہے, جب کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے اور یہ نرخ نامے اور یہ چھاپے ماریں گے ہم, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مقابل ہے. کیونکہ جب IMF یا ورلڈ بینک کے ساتھ یا انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ منسٹری آف فائنانس یا اسٹیٹ بینک بات کرتی ہے تو یہ کبھی نہیں کہتے کسی بھی معاہدے میں کہ جی ہم میجسٹریٹ بڑھا دیں گے, چھاپے بڑھا دیں گے, نرخ نامے پہ کنٹرول کریں گے تو مہنگائی کم کر دیں گے. وہاں یہ کہہ نہیں سکتے, وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم شرح سود بڑھا دیں گے اور مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. تو جب شرح سود بڑھتی ہے تو پھر ان بڑے بڑے لوگوں کی دم پہ پاؤں آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ غریب انفلیشن سے مر جائے, یہ کسان جو ہے وہ تباہ ہو جائے, کوئی بات نہیں, لیکن ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم کرنے کے لیے اگر ان کو پیسے ہم نہیں دیں گے تو ان کی جیب میں خرچ نہیں ہوگا, تو یہ چیزیں نہیں کریں گے تو قیمتیں نیچے, خریدیں گے تو چیزیں نیچے آ جائیں گی. جبکہ وہ پہلے بیچارے مہنگائی سے مرے. ناراض کتنا کرتے ہیں, اتنی بڑی پاپولیشن ہے جو زراعت کے ساتھ منسلک ہے پنجاب کی. اگر خاص طور پہ الیکٹریٹ تو ان کو فکر نہیں رہی جی, اب الیکٹریٹ تو پرووائڈ کر دی گئی ہے. یہ فارم 47 بڑی اعلیٰ چیز ایجاد ہوئی ہے. یہ الیکٹریٹ کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اگلی دفعہ, بلکہ وہ ہو بھی گیا ہے اسمبلی الیکشنز میں, کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے اب فارم 47 چھوڑ کے فارم 45 بھی مینیج ہو جاتا ہے, تو وہ تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اچھا دانیل صاحب, آگے ایک پولیٹیکل کوسچن آپ سے, ویئر ڈو یو سی پاکستان گوئنگ ان ٹرمز کے, مطلب یہ یہاں سے کہہ تو رہے ہیں کہ چلیں آپس میں بات کرتے ہیں, اور پھر اگین دوبارہ وہیں پر ہم آ جاتے ہیں سیاسی استحکام کی طرف. وہ چاہے کسی کے پاس حل ہو یا نہ ہو, بٹ یہ جو اس وقت بیٹرنیس ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر پارٹیز کے درمیان, خاص طور پہ PTI ورسز دا ریسٹ جو ہے, یہ آپ کو کہیں پہ ختم ہوتی نظر آتی ہے نیئر فیوچر سے مطلب بھی سال یہ بیٹرنیس جو ہے اور یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے
یہ لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ کسی جماعت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ ایک ریئیکشن ہے